تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، سورہ یاسین فجر نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے ہی سب کچھ ملے گا۔ اگر اللہ انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے، سب دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ حضرت علی نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ حضرت علی، جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جو شخص تم سے ناراضگی ظاہر کرے اور تعلق بھی نہ توڑے، وہ تمہارا برے وقت میں اچھا ساتھی ہے۔ حضرت علی، زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ حضرت علی، بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی، تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی، سب سے پہلے عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر ہو۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون ملتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔